أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، حاضرین بزم محبت، آئیے انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں درود پاک کیا پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء مانتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تروا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. حضرات، میں نے قرآن پاک کے مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے قریب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف میں محبت کرتا ہوں بلکہ ساری مخلوق کے خدا محبت کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی محبت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم پر لے لیا ہے. بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث پاک میں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے اور کہتا ہے جبریل جاؤ اعلان کر دو تمام آسمانوں میں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا سب کے سب ان سے محبت کریں. تو سب کے سب ان سے محبت کریں. پھر کہتا ہے جاؤ ساتوں زمینوں میں یہ اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو تمام زمین والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان محبت کرتے ہیں دل میں، خود ان کی کوئی سمجھیے کہ خصوصی وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ مجبور ہوتے محبت کرتے ہیں. یا تو اپنی تقدیر سے نہیں محبت کرتے، اپنی طرف سے نہیں محبت کرتے، وہ خود کسی وجہ سے، چاہے مادی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، دنیاوی وجہ ہو، نہیں محبت کرتے. بلکہ یہ محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک خاص بندے کے لیے پیدا کرتا تھا، وہ محبت کرتا. حتیٰ کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ محبت بھی رسول پاک کی ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. رسول پاک کے بعد ہم ان کے تمام آل پاک سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. کے بعد ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کی بھی محبت اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. ہم سب کے سب اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. یہ جو ہم محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے
اللہ کے مخصوص بندوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے، اغواص کے اوقات سے، اجداد سے، کہ محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کرے تو ہم محبت نہ کریں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 7 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کیوں محبت کرتی ہے؟ جب اس بچے کی ولادت ماں کی نہیں تکلیفیں برداشت کرتی ہے مگر اسے بھی محبت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ محبت پیدا کرتا ہے ماں کے دل میں اس بچے کے لیے، تب محبت کرتی ہے۔ باپ جس کی کوئی خاص اصلاح نہیں ہوتی ہے بیٹے کی ولادت میں مگر وہ بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فطری طور پر خون کی وجہ سے اس بندے کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ غرضے کی دنیا کے اندر جتنے بھی کوئی رشتے ہیں، بھائی بہن، ماں، بیٹی، چچا، بھتیجا، تاؤ، سارے بہنوئی، ساس سسر، یہ سارے رشتے محبت والے ہیں، ان میں خون کی حرارت شامل ہے۔ یہ حرارت کیوں ہے؟ یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں حرکت دم کے سبب یہ ساری محبتیں پیدا کر دیتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے میں مجبور ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ محبت کبھی نفرت میں بدل جاتی ہے ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا، کسی بھی شخص سے، کسی بھی رشتہ دار سے، کسی بھی ذریعہ قربہ سے کوئی صلہ رحمی نہیں کر سکتا۔ تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو وہ کتنی محبت کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ بندہ کتنا ہی گنہگار ہو جائے دوسرے لیکن جب محبت سے، اللہ کے ڈر سے، اس کے تقویٰ سے، پرہیزگاری سے یاد کرتا ہے، نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ والے یہ خالق خدا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے رب سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ایسا نہیں عمل کرتے ہیں کہ عام انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کو ولی آدمی روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، فرائض پڑھنے کے علاوہ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے بارے میں 1000 رکعت کی بھی روایت ہے کہ سرکار غوث اعظم روزانہ رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ 24 گھنٹے نہیں پڑھ پائیں گے 1000 رکعت، وہ رات بھر میں پڑھ لیتے تھے، عشاء کا فرض بھی پڑھتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، بال بچوں میں بھی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ان کی، تب 1000 رکعت پڑھ لیتے۔ ارے علماء کو چھوڑو، اولیاء کو چھوڑو، خلیفہ ہارون رشید جب چلا کرتا تھا تو 1000 غلام اس کے ساتھ چلتے تھے، 1000 سے زیادہ باندیاں اس کی تھی خادم، 100 رکعت روزانہ رات میں پڑھتا تھا۔ بادشاہ ہو کر پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہو کر 1000 رکعت روزانہ، 100 رکعت روزانہ کیسے پڑھتا تھا؟ تو جس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ والے حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سچائی کے ساتھ، خود اس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک ان کے لیے سراپا ہدایت بنا دیتا ہے۔ وہ محبت کرتا ہے اللہ سے، اللہ جتنا محبت کرتا ہے اتنی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ والے بلا شبہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سرسی، جب کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ کثرت نوافل کی بنیاد پر میرے قریب آ جاتا ہے، ذکر بات تو رہی ہے کثرت نوافل، جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب آ جاتا ہے، فرائض بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک فرض پڑھ کر ولی ہو جائیں گے بہت بڑی بھول ہے۔ آپ مالک کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایکسٹرا ڈیوٹی کرنی پڑے گی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو وہ تنخواہ کے بدلے میں ہے۔ آپ کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں، مکان دولت بچے بال بچے سب دیا اللہ نے، 5 وقت پڑھو فرض، مگر 5 وقت پڑھنے سے ولی اللہ تھوڑی نہیں ہو جائیں گے، 5 وقت پڑھ کر کے تھوڑی بہت زیادہ ولی ہو گئے، پیرانے چیز ہو گئی۔ الگ سے ایکسٹرا کچھ کیجئے، مالک کے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد سارے نوکر چلے جائیں اپنے اپنے گھر، تب رک جائیے، مالک کی گاڑی صاف کریے، جوتے میں پالش کیجئے، چائے لائیے اس کے لیے، پانی دیجئے گلاس میں بھر کر کے، بیمار اس کے لیے دوا لائیے،
مال پہنچا دیجیے، پیک کر دیجیے سامان. قدر نہیں ہوتا ہے. جو بھی بندہ اس طرح کچھ کام کرتا ہے مالک اس سے خوش ہوتا ہے. تو کاریگر بیمار ہو گیا تو الگ سے علاج بھی کرا دیتا ہے اس کا. گھر جانے ٹکٹ نہیں تو ٹکٹ بھی خرید کے دے دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ اوور آف ڈیوٹی کر رہا ہے کام. اب تو اوور آف ڈیوٹی کی بھی مزدوری آ گئی آج کے دور میں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو مالک اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اوور آف ڈیوٹی ضروری ہے ولایت کے لیے. 5 وقت پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھیے کثرت سے. حضور سے محبت کرنا ہے تو شریعت پر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے. درود پاک پڑھیے الگ سے، سلام پڑھیے الگ سے، تب نہ اللہ کی رسول کی محبت ملے گی. تو اوور آف ڈیوٹی آپ کام کیجیے. 100 رکعت روزانہ نفل پڑھیے، 150 رکعت پڑھیے، 500 رکعت پڑھیے، 1000 رکعت پڑھیے. یہ اللہ والے اوور آف ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت بھی پیدا کر دیتا ہے. لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. آج ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، سرکار کریمی نواز سے محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی سے محبت کرتے ہیں، بابا فرید الدین دہلوی شکر سے محبت کرتے ہیں، سرکار محمد علی نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں، حضرت نصر الدین چراغی دہلوی سے محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ باقی الیاس سے محبت کرتے ہیں، حضرت اخی سراج عین ہند سے محبت کرتے ہیں، حضرت شیخ الحق بندوی شیر بنگالہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت مخدوم اسد جہانگیر سمانی سے محبت کرتے ہیں، مخدوم بہار حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منی علی سے محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت قادر بریلوی سے محبت کرتے ہیں، حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی سے محبت کرتے ہیں، مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن عباسی سے محبت کرتے ہیں. یہ جو محبتیں کرتے ہیں ہم، یہ محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. اور جو اللہ کے ولی جتنا زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. شہنشاہ قومیہ حضرت مولوی سبحانی غوث سمدانی، شہباز علامہ کانی، پیر پیر امیر میرا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اختیارات عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ دی، جن کے امام الاولیاء بنائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کہ آپ جہاں پہ قدم رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں وہیں پر میں اپنا قدم رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے جو ہے اتباع کرتے ہیں، رسول پاک کی اتباع کرتے ہیں. جو عمل رسول پاک نے کیا وہ عمل غوث پاک کرتے ہیں. جہاں جہاں مصطفیٰ نے قدم رکھا غوث پاک وہاں قدم رکھتے ہیں. جس انداز سے رسول پاک نے اپنی حیات طیبہ گزاری، غوث پاک اسی انداز سے اپنی حیات طیبہ گزارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرا آقا سید الانبیاء اور سرکار غوث اعظم سید الاولیاء، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ کا یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ کا یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ہم مجبور ہیں غوث پاک سے محبت کرنے، کیونکہ غوث پاک نے بے پناہ محبت کی. ایمان لائے، وہ ایمان جو ایمان لانے کا حق ہے، ایمان کی حشاشت اور اس کی بشاشت غوث پاک کے دل میں داخل ہو گئی. ان کے خون، ان کے گوشت کا حصہ اتباع سنت میں فنائیت کے درجے پر فائز ہوئے. اللہ کی محبت انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ، فنا فی رسول کا درجہ انہیں حاصل ہو گیا. لہذا دنیا ان سے محبت کرنے پر مجبور. سرکار غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. میں نے پچھلے جمعہ کو آپ کو بتایا کہ 11 شریف کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہم 11 شریف مناتے ہیں، تفصیل سے میں نے بتایا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے عظیم الشان عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، محدث دعویٰ ہے، خطیب اعظم عالم عرب و عجم ہے. اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے قاضی، مفسر قرآن، محدث زمانہ، ادیب العصر، عربی فارسی میں یکساں خدمات کرنے والے غوث پاک. آپ کے دست حق پر 5000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا.
50,000 سے زیادہ چوروں نے ڈاکو نے توبہ کیا، اور اس کے علاوہ امت مسلمہ میں سے لاکھوں لاکھ افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اور لوگ نے پاکیزہ اور صالح زندگی گزارنے کا وعدہ کیا آپ کے ہاتھوں میں، اور آپ نے 1 درجن کے قریب مسلم بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ لوگ معمولی سے معمولی عہدیدار کے سامنے حق نہیں بول سکتے، معمولی سے معمولی عہدیدار کے سامنے حق نہیں بول سکتے، اور سرکار نے 1 درجن بادشاہوں کا زمانہ پایا، اور ان تمام بادشاہوں کے سامنے آپ نے اعلان حق کیا، احقاق حق کیا، ابطال باطل۔ عباسی کی طرفہ مستنصر باللہ مستظہر باللہ، نہ جانے کون کون سے باللہ، الا باللہ تعالیٰ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ظالم جابر، مگر ان ظالموں اور جابروں کے سامنے آپ نے اعلان کرنا چاہا، احقاق حق کی طالبات، جس کو بھی شریعت کے خلاف قدم اٹھانے دیکھا اسے ٹوک دیا۔ ایک بار ایک عباسی خلیفہ غالباً وہ مستنصر باللہ تھا، آیا اگر میرا وہ حافظ خطا نہیں کر رہا ہے، اور اس نے کہا حضور آپ کچھ ہمیں نصیحت کریں، تو آپ نے نصیحت کر کتنی نصیحت فرمائی، زیادہ چکار ہونے لگا۔ اس کے بعد کہا اور نصیحت کی، آپ نے اور نصیحت فرمائی، پھر جانے لگا تو اشرفیوں سے بھری ہوئی، سونے کے سکے سے بھری ہوئی ایک بوری حضرت کو نظر کی۔ آپ نے بہت زور سے کہا، کافی میں تم کو اتنی دیر سے سمجھا رہا تھا، کیا سمجھا رہا تھا؟ دنیا داری کی مذمت بتا رہا تھا کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال، اور تم نے پھر لا کر کے میرے سامنے دنیا رکھ دیا۔ آج کوئی بھائی بھائی آپ نے دیکھا سے مانا ہے، آپ چندہ جمانا کیا، نظرانہ جمانا کیا، بڑے بابا کو کہاں سے کما کے لائے، پھر مجھے تو نظرانہ کوئی نہیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، مگر ایسے آپ کا مقام ہے کہ سلطان وقت پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ اشرفیوں کی بوری لائے تو ڈانٹ رہے ہیں کہ ابھی میں نے ان کو سمجھایا اتنی دیر تک دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو، پھر میرے سامنے تمہیں لا کے رکھ دیا۔ کہا اگر مجھے اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ تو رسول اللہ کے خاندان کا، عباسی خلیفہ جتنے گزرے 500 سال حکومت کیا بغداد میں، عباسی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول پاک کے چچا کی اولاد کو عباسی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن عباسی مجاہد ملت اڑیسہ والے ہمارے چراغ بھائی کے پیر، وہ بھی عباسی، انہی کے خاندان۔ تو کہا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تو رسول پاک کے چچا کے خاندان کے خلیفہ ہو، ایک بوری کو لیتا میں اپنے ہاتھ میں نچوڑتا ایسے مروڑتا، اور تم نے مظلوم عوام کا خون چوس کر کے ان پر ظلم کر کے یہ جو سکے تم نے جمع کیے ہیں وہ سارا ظلم کا خون نکل کے باہر آ جاتا ہے اور نہر کی شکل میں بہتا، اور بہتے بہتے تمہارے باہر کو ڈبو دیتا، تمہارے باہر تک آتا ہوئے خون جاتا، ایسا میں نے چھوڑتا اسے۔ تو اپنی نگاہ ملائے سے دیکھ رہے تھے سرکار وہ سے اس انداز سے کہا لے جاؤ اپنی یہ بوری اس فقیر کو ضرور، تو ایسا نہیں کوئی سرکار نظرانہ نہیں قبول کرتے تھے یا کوئی غریبہ قبول نہیں کرتے تھے، اس کا ایک فارمولہ ہے۔ سرکار کو الہی اور سرکار کو جس دن وقت رکھا کہ بابا فرید کے سامنے غالب نماز پیش آئے تھے کہ کچھ بلا طلب کے ملے اور مستور الحال ہو، کہ جس کا حرام کمانا ظاہر نہ ہو، مستور الحال جس کی حالت چھپی ہو۔ ہم نہیں جانتے کون کیا کرتا ہے، ہم کو یہ حکم نہیں کہ ہم بس جاسوسی کریں، گھر جائے گھس جائے اس کے گھر میں پتہ لگا کیسے کماتا ہے، نہ ہاں کوئی فلمی حال چلاتا ہے، کوئی شراب کی دکان کیے ہوئے اس کا نظرانہ لینا حرام ہے، اور اس سے بھی لوگ باز نہیں آتے، پیر فقیر کوئی بھی جاؤ لوگوں ممبئی سب کے گھر جانا کرتے۔ لیکن اگر ظاہر حال ہے جس کا کہ حرام ذریعہ آمدنی ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوٹتا ہے، زبردستی حق وصولی کرتا ہے، حرام اس کے ہاتھ میں نظرانہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن جو مستور الحال ہے، معلوم نہیں مجھے، بظاہر دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، بندہ کرتا ہے کاروبار، تو ایسا کوئی بلا طلب پہ لا کے دے مستور الحال مسلمان تو نظرانہ لینا چاہیے۔ اولیاء اللہ دیتے تھے، کیا لیتے تھے؟ اولیاء اللہ لیتے تھے۔ تو سرکار غوث پاک کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اگر کوئی مستور الحال عام مسلمان آیا غریب فقیر اور اس نے کوئی نظرانہ دیا تو لے لیتے تھے، پھر تحقیق نہیں کرتے تھے، اس میں بھی اپنی ولایت کا استعمال نہیں کرتے ہوئے، بلکہ ظاہر حال جس کا نیک ہے دیا قبول کیا اور اسے استعمال کرتے ہیں۔
مانگتے بھی نہیں، چاہے اب تو بھوکا رہے، مانگتے بھی نہیں اولیاء۔ تو جو بلا طلب کے آئے اسے فتوحات کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں، اسی پیش کیا ولی کی بات ہے، اسے قبول کر لیا۔ تو سرکار غوث اعظم تحفہ قبول کرتے تھے عام مسلمانوں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، مستور الحال جس کے بارے میں کوئی مسلمانوں میں کوئی غلط رائے نہیں ہے کہ اس کا حرام ذریعہ معاش ہے، ایسے لوگوں کا نذرانہ قبول کرتے ہیں، اس سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ لیتے نہیں تھے۔ جب کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے اللہ والوں کا، تو نظر و نیازی پر تو ان کا گزر بسر ہوگا، مانگیں گے نہیں۔ جس کا ظاہر ہے سماج میں کس کا حرام ذریعہ معاش ہے اس کا بھی نہیں قبول کرے، لیکن جو چھپا ہوا ہے مستور الحال ہے، جیسے مسئلہ ہے چاند کی گواہی کس کی قبول کی جاتی ہے؟ جو مستور الحال ہو، جس کا فاسق و فاجر ہونا اعلان نہ ہو، اور جس کو اعلانیہ ہے، مثال پر آپ کی داڑھی چھلاتے ہیں، آپ فاسق کے مولن ہیں، آپ کی ہر گواہی قبول نہیں سکتی، تو کوئی معمولی سمجھتے گناہ کیا داڑھی چھلانا؟ آپ کی گواہی ہرگز نہیں قبول ہو سکتی، نہ نکاح میں نہ چاند میں، کہیں بھی نہیں، بقرعید کہیں بھی نہیں۔ تو آج کل چند والے نکاح میں لوگ کر لیتے ہیں، زبان کا زمانہ ہے، ورنہ مان بھی قبول نہیں ہے گواہی، تو یہ داڑھی چھلانے والا فاسق مولن ہے، اعلانیہ فاسق جس کی گواہی معتبر نہیں، اذان نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن ایک کام ہو گیا، یہ گناہ ہے، گناہ نہیں رہا ہے، گناہ نہیں رہا۔ تو مستور الحال کی مصرح ہو، داڑھی ٹوپی ہو، ظاہر مسلمان ہو، اور جو سنت ہے اس پر عامل ہو، لیکن سنت رکھنے بعد بھی تو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اندرونی جو گنہگار ہے اس کو مستور الحال کہیں گے، اس کی گواہی چاہت کے معاملے مان لی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی فاسق مولن ہے، داڑھی ہے مگر شراب پیتا ہے، پھر اس کی گواہی قبول نہیں ہے اگرچہ داڑھی ہے، کیونکہ وہ فاسق مولن ہو گیا، اعلانیہ فاسق ہو گیا، وہ دنیا جانتی ہے کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے۔ اس مسائل ہیں، بڑے سنگین مسائل ہیں۔ تو ایسا کوئی اعلانیہ گنہگار ہے، حرام ذریعہ معاش والا ہے، تو اولیاء اللہ پھر اس کا نذرانہ قبول نہیں کرتے، ورنہ وہ قبول کرتے ہیں مستور الحال مسلمانوں کا۔ تو سرکار غوث پاک قبول کرتے تھے، تبھی تو 70,000 درہم کا وہ لباس پہنتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جب میں مکتب پڑھنے جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میں مکتب پڑھنے جاتا تھا تو میرے آگے پیچھے فرشتے چلا کرتے، اور جب میں مکتب میں داخل ہوتا تو بچوں سے کہتے بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ بچپن کا عالم ہے، ایسے نہیں غوث پاک لوگ کہتے ہیں غوث پاک کیوں کہتے ہیں، غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ارے زندگی پڑھو تو تم خود کہو گے غوث اعظم، بچپن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کہتے تھے ہٹ جاؤ بچوں، اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ سے بیٹھنے کی۔ سرکار غوث پاک 18 سال 10 سال کے ہیں یا 18 سال، قریب 18 سال کے اندر تھے، اپنے گاؤں گھر میں گیلان میں، جو جیلان ہے ایران میں، تو یہ بیل بڑا خوبصورت تھا، جا رہا تھا تو غوث پاک پیچھے پیچھے اس بیل کے چلنے لگے، یا غالباً دو پکڑ کے چل رہے، کوئی بھی بچپن کے جوانی کا تقاضا۔ تو بیل نے کہا اے عبد القادر یا عبد القادر لم تخلق لہذا، یا بعد بات تو نہیں کہ آپ کھیت جوت رہے تھے، آپ بیل کو جوتے ہوئے، جو بھی واقعہ ہو، بعد بیل کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا یا عبد القادر لم تخلق لہذا، تم کو اللہ نے تھوڑی پیدا کیا ہے بیل کے پیچھے چلنے کے لیے۔ اللہ خوفکاری ہو گیا غوث پاک میں، نوجوان تھے، نمبر تھے 12-14 سال، خوفکاری ہو گیا، دوڑتے دوڑتے بھاگ کر گئے اور اپنی اماں کی گود میں جا کے سر گھسا ڈالا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہا مما ابھی میں کھیت میں تھا تو میں نے دیکھ کے بیل کے پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا، بڑا سندر بیل تھا، ہو سکتا اللہ کا فرشتہ رہا جب سندر بیل تھا۔ اس نے مجھ سے فصیح عربی میں کہا یا فارسی میں کہا ہوگا جب فارسی سے بنتے کہ عبد القادر تم کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ وہی سے دل میں بات بیٹھ گئی، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور مجھے کچھ بننا ہے۔ 18 سال کے ہوئے تو والدہ سے کہا امی جان، اور ہمارے علاقے کے بہت سے نوجوان چلے گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد، آج لوگ آتے ہیں نا دلی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لکھنؤ میں یو پی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جو کیپٹل سٹی ہوتی ہے وہاں اعلیٰ انتظام ہوتا ہے تعلیم کا، لوگ وہاں جاتے ہیں، بڑے بڑے طالب علم کالج یونیورسٹی ہوتی ہیں، تو پہلے کالج یونیورسٹی تو تھا نہیں، بڑے بڑے وہاں ایک عالم کی یہاں درسگاہ لگ رہی ہے، ایک عالم کی وہاں درسگاہ لگ رہی ہے، ایک عالم کی یہاں درسگاہ لگ رہی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی محدث ہے، اور ہر ایک کی درسگاہ میں لوگ ایک محدث سے ایک ہی علم حاصل کرتے ہیں، ایک فقیہ سے ایک ہی علم حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا علم حاصل کرنے کے لیے پھر دوسرے کی جگہ پا جاتے ہیں۔ اور آج کل
نصاب بن گیا، ٹیکسٹ بک ایک ہی مدرسے میں ایک ہی کالج میں اپنے ٹاپک کیا سارا علم حاصل کر لیجیے، آل ان ون۔ آج کل کیا ہو گیا؟ آل ان ون، اور وہاں تک الگ الگ استاد کے پاس جائیے اور ایک ایک چیز حاصل کریے۔ تو یہ پہلے علم حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ غوث پاک نے کہا میں 18 سال کا ہو گیا، اور ان کی والدہ کی عمر جانتے کتنی ہو چکی تھی؟ غالباً 68 سال یا 62 سال ایسے کچھ، بعد شاید 78 سال ان کی والدہ کی عمر کی نہیں، آخری وقت تھا۔ اس وقت طلب کر رہے اجازت جوان بیٹا کہ میں آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہونا چاہتا۔ والدہ نے سینے سے لگا اور کہا بیٹا ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہاری خواہش حاصل کرنے کی جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتی، لیکن یاد رکھو اب ہماری تمہاری ملاقات میدان قیامت میں۔ اور 80 اشرفیاں تھیں، 2 بھائی تھے، تو 40 ان کو دیا، 40 اپنے لیے، پورا نہیں دیا، دے رہے تمہارا پورا لے جاؤ۔ 80 اشرفیاں تھیں جو والدہ کہا نہیں، 40 بھائی کیا 40 میرا، صدری میں سیدھی اویلی کرنی چاہیے۔ پھر واقعہ پیش آیا ڈاکو کے لوٹنے کا اور آپ کے سچ بولنے کا، سب کے سب ڈاکو تائے ہوئے، بغداد آئے، 33 سال تک بغداد میں حاصل کیا، بڑی تکلیف ہے، بڑی مشقت ہے برداشت کی، بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتے ہیں، 40 دن تک کھانا نہیں ملتا، جنگل میں جا کے پتیاں کھاتے، سڑک پہ چلتے ہوٹل کے سامنے جو روٹی کے ٹکڑے گر جاتے وہ چن کر کھاتے۔ ایک بار وہ بھی نہیں ملا تو بھاگ کر کے جنگل میں گئے، نوشیروان جو ایران کا بادشاہ تھا جس کو حضرت عمر کے زمانے فتح کیا گیا، وہ قلعہ موجود تھا، آج وہ قلعہ موجود ہے، تو وہاں بھاگ کر کے گئے، ظاہر بات ہے بادشاہ کا بڑا قلعہ، اس کے اندر پھل فروٹ کی تمام پیڑ پودے تھے جنگلی، اس میں سے کچھ کھا لیں گئے، دیکھے آپ سے پہلے 70 اولیاء اللہ پہلے سے ہی وہاں کے جا تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے شرم آئی، یہاں 70 اولیاء اللہ پہلے سے غذا تلاش کر رہے ہیں، وہاں میں بھی جا کر کے ان کے تلاش رزق میں خلل ڈالوں گا۔ چلے آئے، سینکڑوں وقت گزرا آپ کا، بھوکے رہے، 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں بھٹکتے رہے اور عراق کی گلیوں میں، اور لوگ کہتے تھے عبد القادر المجنون۔ ایسے نہیں غوث اعظم ہو گئے مرغا بریانی کھا کر کے قورمہ نہاری، ہاں کیوں کہتے ہیں غوث اعظم؟ 25 سال لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، عبد القادر المجنون، عبد القادر المجنون، یہ عبد القادر پگلا کباڑ کباڑ لے کے چلتا ہے، پھٹا پرانا پہنتا ہے، چٹھڑا پڑا گھومتا ہے پورے گلی محلے میں بغداد میں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں گلیوں میں بہت سا مذاق اڑاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، مذاق مت اڑاؤ، پتہ نہیں وہ کون ہے جو چل رہا ہے چیتھڑے میں لپٹا ہوا، سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے، فتح حال لوگوں سے جو ہے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث پڑھ کے میری دعا تقریر ختم کروں۔ رب اخبر عشعشا لو ابرا لو اقسم علی اللہ لا برہ، بہت سے فتح حال پرانے کپڑوں میں پاگندہ سر ایسے ہوتے ہیں، اگر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم پوری کر دے، اگر قسم کھا دیا تو وہ قسم واپس نہیں دیتے، پھر اللہ پورا ہی کرتا ہے، چاہے اس کے اندر کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، کتنے لوگوں کی جان چلی جائے، کتنی بڑی قیامت ہے، ہونی ہے، اگر قسم کھا لی اللہ کی ہونی، پھٹے پرانے لباس میں گھومنے والے سڑک چھاپا والے، پتہ نہیں کون ہے اس لباس، تو پرہیز کرنا چاہیے۔ کہ غوث اعظم 25 سال تک جنگلوں میں بھٹکے ہیں، تب جا کر اللہ نے مقام دیا، اور 35 سال تعلیم دیا، 35 سال اور 33 سال روحانیت کا کام کیا، 99 سال کے لیے اللہ نے مرتبہ، یہ ہے آپ کا عظیم کارنامہ۔ اور آپ نے 33 سال تعلیم کے دور میں 1 لاکھ علماء پیدا کیا اپنی درسگاہ سے، کتنے؟ 1 لاکھ، یونیورسٹیوں کو بھی زمانہ لگے گا 1 لاکھ پیدا کرنے، اور شفیع مبارک پور سے بھی صرف 25,000 کے قریب پیدا ہوئے علماء، نہ جانے کب 1 لاکھ ہوں گے، اور تنہا عبد القادر نے اکیلا 1 لاکھ پیدا کیا علماء، اور علماء نہیں، سب کو خلافت دیا، سب اولیاء اللہ، سب کو خلافت دیا، سب اولیاء اللہ۔ یہ ہمارے غوث اعظم ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جنہیں مولوی سبحانی کہا جاتا ہے، انہی کا فاتحہ اور نیاز جو ہے بدھ کے دن گزرا، اور پورے عالم اسلام نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے آتا رہے، اور آپ کو سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں منگل کو بہت ہی عظیم الشان پروگرام تھا، شرح خصائص علی، آج مجھے اس پر خطاب کرنا تھا مگر موضوع نکل گیا، اب انشاءاللہ اگر موجود رہا اگلے جمعہ میں اس موضوع پر میں بولوں گا۔ مولا علی کی فضیلت میں 1400 پیج پر مسلم لکھنی موتی کتاب چھپی، اسی کا اناگوریشن کیا گیا، اس میں ہم شریک ہوئے، میڈیا کے ذریعے ساری خبر ہر جگہ پہنچ چکی ہے، درجنوں اخبارات میں چھپی، اور تمام چینلوں میں زی سلام ٹی وی وغیرہ میں بھی آیا،
میرا انٹرویو بھی ٹی وی کے اندر آیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔